میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کاملین کے ساتھ بالمشافہہ کلام فرماتا ہے. کیا ہے؟ بالمشافہہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کلام فرماتا ہے. میرے پیارے دوست، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کے ساتھ کلام کبھی بالمشافہہ بھی ہوتا ہے. کلام کی یہ قسم بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو حاصل ہے، اور کبھی یہ نعمات عظمیٰ ان کے بعض کامل ترین متبعین کی تبعیت اور وراثت کے طور پر بالمشافہہ گفتگو ہوتی ہے. اور اگر کسی متبع کے ساتھ گفتگو یا ہوتی ہے تو اس کو محدث کہا جاتا ہے، محدث کہا جاتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور یہ گفتگو الہام اور دل میں القاء کرنے کے علاوہ ہوتی ہے، اور یہ گفتگو بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ اس کا کلام کا مخاطب اور وہ انسان ہوتا ہے جو عالم امر اور خلق اور روح اور نفس اور عقل اور خیال کا جامع ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اور روبرو گفتگو کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مخاطب کو متکلم نظر بھی آئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ سننے والے کی نظر کمزور ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی چمک اور برداشت نہ کر سکے، کرنے سے قاصر ہو. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے سوال پر جواب دیا، فرمایا تھا کہ وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور اس لیے بھی دیکھنا سننے کو لازم نہیں آتا کہ بالمشافہہ گفتگو کرنے میں شہودی حجابات دور ہوتے ہیں، نہ کہ وجودی. ان فرق کو اچھے طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایک عمدہ معرفت کی بات ہے، اس کے متعلق بہت ہی کم کسی نے گفتگو کی ہوگی. والسلام علی من اتبع الہدی. اب بتاؤ، دوبارہ پڑھ دیا میں نے، سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ انکار کر دینے میں زیادہ بھلائی ہوتی ہے کہ اپنے کو پھر لوڈ لینے کی ضرورت نہیں. جیسے جو ہے نا بہت سے ہوشیار عورتیں جو ہوتی ہے نا، انہیں کڑی بنا دو، میں نے تو کبھی کھائی نہیں، میں نے تو کبھی دیکھی نہیں، میرے گھر میں کبھی پکی نہیں، میرے کو نہیں آتی. اپنے آپ ساس کیا کرتی پھر؟ بنانا پڑتی ہے نا. تو یہ سب سے ہوشیاری کی بات کون سی ہے؟ میرے کو نہیں آتا. میرے کو، میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں، میں نے کبھی سنی بھی نہیں. تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے نا، کہ سارے ہتھیار ڈال دیے، میرے کو معلوم نہیں ہے، میرے کو اس کے بارے میں سمجھتا نہیں ہے. تو پھر ساس بھی راضی اور پورا گھر راضی کہ وہ سمجھتا نہیں ہے، تو چلو ٹھیک ہے، ساس ہی بنائی. ایسا ہوتا ہے نا. تو ویسے ہی تم لوگوں کا حال ہے کہ اتنے دنوں درس سنتے ہوئے ہو گئے، سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا تو اب سمجھاتے بیٹھو، ہے نا. تو ایک چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مکاشفہ. دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ مشاہدہ. چوتھا کیا ہے؟ مشافہہ. تو پہلا مکاشفہ مطلب کشف کسی کو ہو جائے. دوسرا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ معائنہ. کسی کی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ دل میں جو ہے نا وہ ایک چیز وارد ہو جائے اور وہ اس کو سمجھ بھی اچھے سے جائے. تیسرا جو ہے نا وہ مشاہدہ، کہ اسی کی طرف جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دھیان لگا رہے. چوتھا جو ہے نا بالمشافہہ. تو مشافہہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے جو ہے نا روبرو گفتگو ہو، ہے نا. اب جس کو رو ہی نہیں ہے تو پھر روبرو کیسے گفتگو ہوگی؟ اللہ تعالیٰ چہرے سے تو پاک ہے نا، ہے نا. بس پھر روبرو کیسے ہوگی؟ اب یہاں پر مجدد صاحب نے کیا سمجھا ہے وہ ان کو معلوم ہے، اور ان کے علم کے آگے جو ہے نا کسی کی کیا مجال ہے.
سمجھے کہ جو اس سلسلے میں کیا کرے وہ گفتگو کرے، لیکن میری جو سمجھ میں آیا میں اس میں گفتگو کرتا ہوں، سمجھے۔ ہم نے یہ بارہا کہا ہے کہ جس کی جہاں پر منزل ہے وہ وہیں پر ٹھہر کے اور اسی کی گفتگو کرتا ہے، نہیں سمجھے۔ جس کی جہاں تک پہنچ ہے نا تو اس منزل تک پہنچ کر جو ہے نا اس کے بارے میں ہی گفتگو کرتا ہے، اس سے اوپر کی نہیں۔ اکثر انبیاء کرام جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ صفات تک، سمجھے۔ اور صفات کی سیر میں ہی ان کے جو ہے نا وہ کیا ہے، اس دنیا سے چلے گئے۔ ذات کی ایک ہوتی ہے اس میں ذات کی سیر، اور ایک ہوتی ہے ذات، تو اس میں ذات کی تو سیر ہو سکتی ہے، ذات کی سیر جو ہے نا وہ کبھی بھی ختم ہوتی نہیں۔ وہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر سکتے۔ اب ہماری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جیسے یہ فرمایا گیا کہ کنت سمعہ و بصرہ، میں اس کی کیا ہو جاتا ہوں؟ آنکھ ہو جاتا ہوں، ہے نا، اور اس کی سمع ہو جاتا ہوں۔ تو سمع کا اور آنکھ کا ہونا کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر میری جو سمع ہے اس سمع سے ہی وہ سنتا ہے، میری جو بصارت صفت ہے اس میں اگر وہ اس کا رنگ چڑھ گیا ہے تو وہ کس سے گفتگو کرتا ہے یا کلام کرتا ہے یا سنتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، دیکھتا ہے تو کس سے دیکھتا ہے؟ اسی کی بصارت سے، نہیں بات سمجھ میں، کہ وہ جو اس کے صفتیں ہیں نا اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہے، عکس آ گیا، اس کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کا نور آ گیا، سمجھ لو۔ اور اس کا نور جب آ گیا کس کے اندر؟ بندے کے اندر، تو اس نور سے ہی بندہ دیکھتا ہے اور اس نور سے ہی بندہ سنتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں دماغ بیٹھی؟ یعنی ایک چیز جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک تو بندہ خالی ہے، مثال تو دے بس، شکیلا کیا مثال ہوگی؟ یہ ڈبہ ہے نا، اب یہ ڈبے میں کیا بھر گئے؟ تعویذ۔ تو یہ ڈبہ تو خالی تعویذ سے پہلے کوئی دوسری چیز تھی، اور وہ پانی نکل کے اب اس میں کیا بھر گئے؟ تعویذ۔ تو ایک اثر سے دوسرا اثر آ گیا، ایک اثر سے جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ اب جو ہے نا وہ کیا ہے، پہلے جو تھا نا پانی تھا جس میں کوئی تصویر نہیں تھی، اور اب جو ہے نا اس میں تعویذ ڈال دیے گئے تو اس میں کیا ہو گیا؟ تصویر آ گئی، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی طریقے سے سمجھ لو کہ بندہ ڈبے کے مانند ہے، پہلے اس کے اندر کچھ تھا اور بعد میں جو ہے نا وہ کیا ہو گیا؟ کچھ۔ جب اس کی سمع سے سننے لگا، جب اس کی بصارت سے دیکھنے لگا، تو اس کے کلام سے کلام کرنے لگا، بہت سی ایسی چیز، بہت سی صفات کہ اس کے اندر آ گئیں۔ اب بندہ کا کام کیا رہا کہ اس کے اندر جو پہلے جو کچھ بھی تھا وہ سب نکل گیا، اور دوسری صفات کے انوار و تجلیات اس کے اندر آ گئے۔ تو کنتو سمعہ، میں اس کی کیا بن گیا ہوں؟ کان۔ تو ایسی صورت میں کہ خدا جو ہے نا بننے کے لیے تھوڑی ہے کہ جیسے پلاسٹک تھی گلاس بن گیا، پلاسٹک تھی تھیلی بن گیا، پلاسٹک تھی کپڑا بن گیا، باٹل بن گیا۔ تو یہ پلاسٹک سے بننا بنانا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ خلق ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ نہ آنکھ بنتا ہے، نہ کان بنتا ہے، نہ کچھ بنتا ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ بننے کی چیز تھوڑی ہے، اور بنے جو بگڑے تو پھر وہ کیا ہے؟ حدث کہلاتا ہے۔ بات ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ وہ کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے جس سے ہر چیز بنتی ہو،
وہ بننے بنانے سے کیا ہے، بلکہ اس کی صفات جو ہے نا وہ کیا ہے، بندے کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، اس کا نور آ جاتا ہے۔ اب بندہ اسی سے کلام کرتا ہے اور بندہ اسی سے دیکھتا ہے، اسی سے سنتا ہے۔ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، کیا مطلب؟ وہ کہ ایسا میٹل ہے کہ جس سے بنا دیا جائے کان؟ نہیں بات میں جی، میں کوئی ایسی میٹل کی چیز ہے کہ جس سے آنکھ بنا دی جائے؟ ہو جاتا ہوں، تو کیا مطلب ہے کہ میری جو صفات ہیں آئی نا، اس کا نور جو ہے نا آنکھوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو دیکھتا ہے تو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، اپنے کان سے نہیں سن رہا، اپنے زبان سے کلام نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ صفات کے بارے میں ہم نے اکثر یہ کہا ہے کہ اس کی صفات جو ہیں ان کی سیر جو ہے نا وہ کس میں ہوتی ہے، کس کو ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو۔ تو صفت کلام میں جو ہے نا وہ سیر کس کی ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ نے کلام جو ہے نا وہ کیا کیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو صفت کلام ہے نا تو کیا ہے؟ کلام کیا، آئی نا بات میں مخاطب ہوئے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ منہ در منہ، تو اس کو منہ تو نہیں ہے۔ رو برو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی منہ سامنے، آمنے سامنے۔ تو آمنے سامنے کی وہاں کی بات کیا ہے؟ وہ تو ہر جگہ آمنے سامنے ہے، کہاں وہ چھپا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھ کی خطا ہے، وہ تو ظاہر ہے نا، باطن بھی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو کلام منہ در منہ کیسے، تو ہماری خطا جو ہے نا کیا ہو جاتی ہے، ہم فوراً چلے جاتے ہیں ذات کی طرف۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے؟ وہ تو نور ہے، وہ تو کیا ہے؟ نور ہے۔ اب جب صفت نور سے تم جو ہے نا کیا ہو گئے؟ مقرب ہو گئے۔ صفت نور سے جو ہے نا وہ تم کیا ہو گئے؟ مقرب ہو گئے۔ یعنی مطلب یہ کہ اس سے صفت نور کے تم حامل ہو گئے۔ اب تمہارے اندر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ صفت نور ہے۔ اور نور کو کس سے دیکھ لو؟ نور سے۔ تو وہ ہماری سمجھ کہاں پر چلی جاتی ہے کہ ہماری آنکھوں کا جیسے دیکھنا، تو یہ خلق کے اعتبار سے دیکھنا ہو جاتا ہے۔ لیکن خلق کی چیزوں سے خدا تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ بری ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، جیسے کہتے اوپر والا ہماری سنتا ہی نہیں، اوپر والا ہماری سنتا ہی نہیں۔ ہم کتنی مصیبت میں ہیں اس کو معلوم نہیں ہے کیا، ہماری جو ہے نا مانتا نہیں، سنتا نہیں۔ تو وہی شکایت کس کو رہتی ہے؟ کس کو رہتی؟ عورتوں کو۔ ہاں، وہ ہماری سنتے نہیں۔ سچ کان لگا کے ہر وقت سنتے ہی